بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اما بعد، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب التيمن في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. قابل احترام بزرگ و دوستو، پاکی، صفائی اور سلیقے سے رہنا یہ دین کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ بھی پیش فرمایا اور اس کے بارے میں ہدایات بھی عطا فرمائی. پاکی ہے، صفائی ہے. ان اللہ نظیف یحب النظافہ. اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی میں سلیقہ رکھے. سادگی جو ہے بے ڈھنگے پن کا نام نہیں. آدمی جو ہے بے ڈھنگا رہے، بکھرے بال، داڑھی بکھری ہوئی اور اسے سادگی کا دے، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت دیکھیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس چیز کا خیال فرماتے تھے پاکی اور صفائی کے معاملے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اپنے بندوں سے مطالبہ کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. پاکی اندر کا نام ہے اور صفائی ظاہر کے اعتبار سے. انسان جو ہے پاک صاف رہے، یہ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، حدود میں رہتے ہوئے، اعتدال میں رہتے ہوئے. اور اس کے لیے بڑی ہدایات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے بدبو نہیں آتی تھی، یہ آپ کی خصوصیات ہیں، لیکن پھر بھی بڑے اہتمام سے آپ مسواک فرماتے تھے، کنگھی فرماتے تھے. آپ نے نصیحت فرمائی من کان لہ شعر فلیکرم. کسی کے اگر بال ہیں تو اس کا اکرام کرو. آپ ناخن کاٹتے تھے، ناخن کاٹنے میں بھی طریقہ بتایا کہ آپ کیسے ناخن کاٹتے تھے. سب سے پہلے اس انگلی کا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، یعنی انگلیوں کے نام بھی ہیں. خنصر، بنصر، وسطیٰ، آپ کہیں پنکی، رنگ کیا ہے، رنگ فنگر، پتہ نہیں کیا کیا ہے. رنگ فنگر یاد ہے. لا حول ولا قوت. بہرحال عربی میں کیا نام ہے صحیح ہے؟ خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، یہ انگلیوں کے نام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے شروع فرماتے سبابہ سے. تو یعنی آپ جو ہے ناخن کاٹنا، کنگھی کرنا اور پھر صفائی، یہ سب چیز جو ہے نا آپ کی مبارک زندگی کا حصہ ہے. لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حدود ہے. قل من حرم زینت اللہ. اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں، انسان کی فطرت میں زینت ہے، اس کی فطرت میں انسان زیب و زینت کو پسند کرتا ہے. بس اتنا خیال رکھے کہ شان رجولیت کو برقرار رکھے. سمجھ گئے؟ یعنی مرد ایسی جو ہے نا زیب و زینت اختیار نہ کرے کہ جو ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ عورتوں کی طرف مشابہت ہو، نہ غیروں کی طرف مشابہت ہو. تو اس کا ایک طریقہ بیان کیا حدیث پاک میں. تو بہرکیف یہ ساری تفصیلات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں ترجل کہتے ہیں، یعنی اپنے بالوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رکھتے تھے. اور اسی کے ضمن میں آپ کی ایک مشہور، آپ کا ایک بنیادی اصول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی ہیں. کہتی ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب التيمن في طهوره طهوره. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک عجیب، یعنی یہ بات جو ہے ہمیں اس کو اپنی روزانہ کی زندگی میں اس کو لانا ہے، اس پر ہماری توجہ بہت کم ہے۔ وہ کیا ہے؟ جتنے بھی اچھے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، اس کاموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنا ہاتھ استعمال فرماتے تھے، سیدھا ہاتھ استعمال فرماتے تھے، اور جتنی بشری تقاضے ہیں اور انسان کی حاجتیں ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الٹا ہاتھ استعمال فرماتے تھے۔ دائیں بائیں کا خیال آپ رکھ رہے ہیں، یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لا يحب التیمن، تیمن اسی کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سنت تیامن، زندگی میں داہنی طرف کے عمل کو خیال کرنا، جو کام اچھے ہیں اسے داہنی طرف سے کرنا، اور جو کام جیسے ناک صاف کرنا، استنجا کرنا، باتھ روم میں جانا، یہ سب چیزیں جو ہے بشری انسانی تقاضے ہیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف سے بائیں ہاتھ سے کرتے تھے۔ یہاں فرمایا فی طہورہ، وضو فرما رہے ہیں تو آپ جو ہے نا پہلے یہ ہاتھ سیدھا ہاتھ دھو رہے ہیں نا، پیر دھو رہے ہیں تو سیدھا پیر دھو رہے ہیں، اور پھر فرمایا وفی ترجلہ اذا ترجل، کنگھی کر رہے ہیں تو سیدھی طرف سے کر رہے ہیں، ادھر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن سنت ہے، نبی کریم داڑھی پہ کنگھی کر رہے ہیں سیدھی طرف سے کرنا۔ وفی انتعالہ اذا انتعل، جوتے پہن رہے ہیں تو پہننے میں سیدھا پیر، نکالنے میں بایاں پیر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے، اس سنت کو سنت تیامن کہتے ہیں۔ اور یہ اس کا خاص اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی خود فضیلت دیے ہیں داہنی طرف والوں کو بائیں طرف والوں پر، یعنی اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، داہنی طرف والے جنت میں۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جنت والوں کو جنت والے نہیں کہا، داہنی طرف والے، داہنے ہاتھ والے، قرآن پاک میں داہنے ہاتھ والے، جن کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ان کو جو ہے جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ واصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم، جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأکلن احدکم بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ سے کبھی مت کھاؤ، ولا یشربن احدکم بشمالہ، بائیں ہاتھ سے کبھی پانی مت پینا۔ ہاں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان الشیطان یأکل بشمالہ، سیریس ایشو ہے، یہ آپشن نہیں ہے۔ ان الشیطان یأکل بشمالہ، عام طور پہ شیطان کیسے کھاتا ہے؟ بائیں طرف سے، یعنی اس ہاتھ سے جو جاتا ہے وہ حصہ ادھر جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں اس کا بہت خیال، یہاں تک کہ تسبیحہ بالیمنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تسبیح پڑھتے تھے نماز کے بعد صرف داہنے ہاتھ سے فقط، صرف داہنے ہاتھ سے فقط، اس ہاتھ سے تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اس ہاتھ سے پڑھ لیں ہو جائے گی، لیکن سنت اس ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے، دائیں طرف سے۔ ہاں کتنی چیزیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے داہنے طرف سے شروع کر دے، سرما لگاتے تو داہنی آنکھ سے، مسجد میں داخل ہوتے داہنا پیر۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑے محدث ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، ثور اصل میں کہتے ہیں بیل کو۔ ایک مرتبہ جو ہے مسجد میں داخل ہوئے، غفلت میں داخل ہوئے، اور وہ غفلت میں جب آدمی آتا ہے تو پتہ نہیں کون سا پیر آگے رکھتا ہے، بایاں پیر اٹھا کے مسجد کے اندر رکھ دیا۔ یہ اللہ والوں کو الہام ہوتا ہے، آواز آئی یا ثور، یہ کیسے اللہ کے گھر میں کیسے آ رہے ہو؟ فوراً رک گئے، باہر گئے، سیدھے پیر سے آئے، اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سفیان ثوری لگا دیا، سفیان تم وہی ہو، تم نے یہ حرکت کی تھی، یہ کہتے تھے خود اپنے آپ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں لینے میں آپ اس کا خیال رکھتے تھے۔ ہم بچوں کو بھی جو ہے نا جب کوئی چیز دیں، پانی کا باٹل دیں، سیدھے ہاتھ سے دیں۔ بچے اگر بائیں طرف سے دے رہے ہیں الٹے ہاتھ سے، روک دیں، نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ جب بیمار ہو گئے، حضرت بیٹھے تھے تو کسی نے جو ہے وضو کے بعد ساکس پہنانا ساکس جو ہے نا موزے پہنانا چاہ رہے تھے، تو وہ جو ہے جو صاحب بائیں الٹے پیر میں پہلے پہنا رہے تھے، حضرت بار بار اپنے پیر کو جو ہے پیچھے کی طرف کر رہے تھے۔ کتنے ہمارے بزرگوں کے، یعنی مطلب
اصل میں مزاج ہمارا سنت کا ہو، مزاج ہمارا سنت کا ہو۔ اس میں کوئی مشکل ہے؟ جب ہم کرتا پہنے تو سیدھا ہاتھ، پاجامہ پہنے تو سیدھا پیر، چپل پہنے تو سیدھا، کوئی اس میں کوئی اب خود سوال کرے جب میں سونے کے لیے بستر پر جاؤں تو کیسے سوؤں؟ سیدھی کروٹ سو جاؤں۔ پتہ ہے اس میں کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی نورانیت ہے۔ یہ سنت ہے۔ سنت کے معنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلا ہوا عمل، ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ دیکھنے میں بہت چھوٹی چیز ہے لیکن نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک محدث ہیں، استنجا کے لیے بیٹھے، اچانک انہیں پتا چلا کہ میں قبلے کی طرف ڈائریکشن پہ بیٹھا ہوں۔ اب استنجے کے دوران وہ کیسے اپنے آپ کو ٹرن کرے؟ بمشکل، بہت ہی مشکل سے انہوں نے تکلف اپنا رخ پھیرا۔ اس عمل پر اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ تو ہمیں جو ہے زندگی میں اس کا بہت خیال رکھنا۔ تو بہت سی سنتیں ایسی ہیں جو بہت آسان ہیں، اس میں کسی دشمن کی، کسی باہر والے کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب آپ بتائیں، ہم جاتے ہوئے چپل سیدھے پیر میں پہننا، اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں۔ پانی پی رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے پینا، کوئی رکاوٹ ہے؟ موزہ نکال رہے ہیں تو بایاں پیر پہلے نکالے، کوئی رکاوٹ ہے؟ بس ایک چیز ہے کہ مزاج آدمی کا جب بنتا ہے تو پھر یہ چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ مزاج جب بنتا ہے تو آدمی گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے بھی ٹیکس کر لیتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے بھی کھاتا پیتا رہتا ہے۔ مزاج بن گیا چلانے کا۔ تو سنت والا جو مزاج ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بیان فرما رہی ہیں۔ آپ کا مزاج تیامن کا تھا، آپ کا مزاج داہنی طرف تھا۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ دیکھیے، میں ایک حدیث سناؤں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ایک سنت پر عمل کرے، ایک سنت، اس کا نور کتنا، یعنی آدمی جب سنت پر عمل کرے، علماء نے لکھا ہے اس استحضار کے ساتھ عمل کرے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت پر عمل کرنا یہ استحضار کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے، ہاتھ دھوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھویا۔ برکت الطعام الوضوء قبلہ وبعدہ، اس پر ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس سنت پر عمل کر لے، ان کا مجرب عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے قرضے ادا کر دیتے۔ اور انہوں نے کئی لوگوں کو یہ عمل بتایا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد اہتمام سے ہاتھ دھونا سنت سمجھ کر۔ ایک تو ہے صفائی کے لیے دھو رہے ہیں، ایک تو ہے سنت سمجھ کر دھو رہا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرضہ اتروا دیتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نسخہ بہت لوگوں کو میں نے دیا اور الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سے لوگوں کے جو ہے نا مسائل حل کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ۔ میں جس اس موقع پر میں جب چپل پہن رہا ہوں، اللہ کا محبوب بن رہا ہوں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روحانی معیت میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ ابھی سوچے دوستو، مزاج بنانے کے لیے ضروری ہے۔ جتنے اللہ کے نیک بندے اللہ کا قرب حاصل کیے ہیں، بس وہ ایک ہی راستے سے کیے ہیں، سنت کے راستے، سنت کے راستے سے۔ اور یہ کتاب کا موضوع یہی ہے، اس کا جو مقصد ہے یہ ہے ہماری زندگی سنت والی بنے۔ ہاں، ہماری زندگی سنت والی بنے۔ جب اس کا اہتمام، اسی لیے جو ہے نا میں حدیث عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، ایک سنت پر اگر کوئی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی 4 طریقوں سے اس کا اکرام فرماتے۔ ایک سنت کتنی قیمتی، دیکھیں ایک سنت پر۔ سب سے پہلے المحبت فی قلوب البررہ، اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ڈال دیتے ہیں۔ سنت میں شان محبوبیت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ جب بندہ وہ عمل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے دلوں میں بھی محبوبیت، فرشتوں کے پاس بھی محبوبیت۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، ایک سنت کی برکت سے دشمنوں میں رعب، دشمنوں میں ہیبت اللہ طاری کر دیتے ہیں۔ اور والسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں، زندگی آسان، زندگی آسان۔ اور چوتھی چیز، اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز ہے واستقامت فی الدین والثقۃ فی الدین، سنت کے راستے سے دین میں مضبوطی آتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، دین میں مضبوطی ہو، دین میں جماؤ ہو،
دین میں پختگی ہو، دین میں استقامت ہو میرے اندر، میرے بچوں کے اندر، ہم اپنے بچوں کو سنت پر لائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو معمول بنائیں۔ ایک چیز نبی کریم صلی اللہ، ایک چیز آج ہم دیکھ لیں اس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ اس عمل کو فرماتے تھے۔ ایک بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابی جو ہے دودھ کا پیالہ پیش کیے، دودھ، اس وقت جو ہے رائٹ سائڈ پر ایک دیہاتی صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر ادھر بائیں طرف بیٹھ گئے، لیفٹ سائڈ۔ ہمیشہ کتابوں میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ہوتی تو دائیں ابو بکر بیٹھتے، بائیں عمر بیٹھتے، ہمیشہ اس کا خیال دیکھیے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دودھ پیا، بچا ہوا دودھ آپ چاہ رہے تھے حضرت ابو بکر کو دینا چاہ رہے، لیکن حق تھا رائٹ والے کا، حق رائٹ والے کا تھا، تو آپ نے اجازت لی، اس کہا کہ دیکھو یہ حق تمہارا ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ابو بکر کو یہ دودھ دوں بچا ہوا۔ وہ صحابی نے منع کر دیا، نہیں، میں آپ کا بچا ہوا برکت والا دودھ میں کسی اور کو دینا نہیں چاہتا، یہ مجھے چاہیے، یہ میرا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دیا۔ تو اتنا خیال کہ سیدھی طرف کا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا، وہ جو ہے ایک ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں چپل پکڑ کر اور الٹے ہاتھ میں کتاب پکڑ کے آ رہا تھا۔ غفلت دیکھیں نا، حضرت نے بلایا، فرمایا یہ ادب نہیں ہے، ادب تو یہ ہے کہ داہنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں کتاب ہو اور چپل کس ہاتھ میں ہو؟ دوستو ہم یہ جب جو ہے نا دیکھیں، ہم یہ صرف یہ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے اچھے کاموں میں آپ ہمیشہ تیمن، داہنی طرف، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے نا، جو آدمی اس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرے کہ داہنے ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ہے نا حدیث، دائیں ہاتھ سے۔ ہاں، یہاں پر علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے ڈونیشن دیتا ہے، صدقہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ صدقے کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے دینے میں۔ قرآن اور حدیث اتنا ہمارے پاس خیال ہے، تو ہم جو ہے نیت کریں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، آپ کی زندگی، دیکھیے آسان سنتیں جو ہم کو کوئی رکاوٹ نہیں، ہم کو کوئی پوچھ تاچھ نہیں، اس کے کرنے میں کوئی ٹائم نہیں، کوئی ٹائم بھی نہیں، بس آدمی ذرا سوچے، مزاج بن جائے، خود ہم سوچیں کل رات میں نے سویا، کیا میں نے یہ دعا پڑھی اللہم بسمک اموت واحی؟ آدمی بس پوچھ لے، میں نے جو ہے ابھی مسجد میں داخل ہوا، کس پیر سے میں داخل ہوا؟ دوستو یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ اپنی زندگیوں میں مہر لگانے کا ہے۔ مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں، اس مدینہ منورہ کا سب سے بڑا انعام اپنی، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کا نام دار الہجرت والسنہ رکھے کہ طریقوں کو چھوڑ کر سنت کو اپنانے کا یہ شہر ہے۔ جب آدمی ایسے مبارک موقعوں پر، ایسی مبارک جگہوں پر نیت کرتا ہے، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو بس مزاج بنے گا تو پھر آدمی برش کر رہے ہیں سیدھی طرف سے، بس خیال آ جائے، سوچیں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، برش کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ادھر سے بھی شروع کر سکتے، نہیں، داہنے طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مونچھیں بنا رہے ہیں تو کیسے؟ دائیں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ کنگھی کر رہے ہیں، داہنے طرف سے شروع کیا، ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس سے کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت مضبوط ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ نسبت جو ہے نا یہ مضبوط ہو، میں امتی ہوں آپ کا، آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ نسبت مضبوط ہو۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق اور آسانی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان